کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ایک دوسری سورت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں بھی تقریباً ملتی جلتی بات ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا کرو۔ آگے فرماتا اللہ رب العالمین، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا وَعَلَىٰ وَهْنٍ، کہ ماں باپ میں زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہوتا ہے؟ ماں ہوتی ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ آیا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر کے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا، آپ نے کہا کہ تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ آپ نے ماں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد 4تھی مرتبہ باپ کا تذکرہ کیا۔ اس کی وجہ جو مفسرین نے بیان کیا ہے یہی کہ حملتہ امہ وہنن علی وہن، کہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اسے اپنے پیٹ میں ڈھوتی رہی، ادھر ادھر پھرتی رہی۔ یعنی ایک جب ماں ہوتی ہے تو وہ 9 مہینے تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں لے کر کے ہر طرح کی کمزوری اور تکلیف کو برداشت کر کے وہ اپنے پیٹ میں ادھر ادھر لے کر اسے پھرتی رہتی ہے۔ یہ حق ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک اسے اپنا دودھ جو ہے وہ پلاتی رہتی ہے۔ تو یہ اس کا حق زیادہ ہے باپ کے مقابلے میں۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ حدیثوں میں ماں کا تذکرہ زیادہ آیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ ماں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ماں باپ راضی ہیں، ماں باپ خوش ہیں تو اللہ رب العالمین بھی خوش ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ رب العالمین بھی ناراض ہے۔ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ماں کو راضی کر لیتے ہیں، ماں کی ہر بات مانتے ہیں اور باپ کی بات نہیں مانتے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو باپ کی بات مانتے ہیں، باپ کی اطاعت کرتے ہیں، ماں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں چلے گا۔ ماں اور باپ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، دونوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اور فرمایا رب العالمین نے انشکر لی ولی والدی، کہ انسان سے فرمایا کہ تم میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تمہیں میرا بھی شکر ادا کرنا ہے اور ماں باپ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کا شکر کیسے ہوگا؟ اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے، اپنے زبان سے، اپنے دل سے ہر وقت اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا ہے۔ لیکن ماں باپ کا شکر ادا کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کی ہر بات کو مانا جائے اور ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، ان کی خدمت کی
کیا ہے؟ بہت سارے واقعات حدیثوں کے اندر موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے اپنے والدین کی خدمت کیا ہے اور کس طریقے سے ان کو راضی کرنے کی کوشش کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کو میرا بھی شکر ادا کرنا ہے اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ الیہ المصیر، اور پھر فرمایا تم سب کو لوٹ کر کے میرے پاس ہی واپس آنا ہے۔ دنیا میں چاہے جتنے سال، چاہے جتنے زندگی بھر تم گزار لو، لیکن آخر میں تم کو لوٹ کر کے میرے پاس ہی آنا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین نے ماں باپ کا مقام کیا ہے بتایا۔ ماں باپ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنے تذکرے کے بعد کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، ان کے اللہ رب العالمین نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ لیکن آگے کی جو آیت ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ فرما دیا کہ کوئی انسان ماں باپ سے اتنی بھی محبت نہ کرنے لگے کہ پھر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے یا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر دے۔ تو اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے جو شرک کے تعلق سے بیان کیا ہے کل انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نمازیں ہم نے پڑھی ہیں اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔